وہ کون سی ہے؟ ایصال ثواب کی مجلس. یاد رکھیے گا، دو چیزوں کو آسان کیجئے. یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے. یہ قوم شیعہ قوم دو چیزوں کو آسان کرے، ایک موت کو، ایک شادی کو. ہمارے یہاں دونوں چیزیں مہنگی ہو گئی. موت بھی مہنگی ہو گئی ہے اور شادی بھی مہنگی ہو گئی. چلیے شادی کے لیے تو پھر بھی یہ ہے کہ آدمی شادی کی تاریخ خود چنتا ہے، یہ فصل کٹ کے آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. مگر جب موت کسی گھر میں ہوتی ہے تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. اس بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کا لیے مجلس ہے، حالات کو اور بگاڑنے کا نام مجلس نہیں ہے. مجلس کے بعد تبرک ہو یہ ضروری ہے، مگر مجلس کے بعد پوری بستی کھانا کھانے بیٹھ جائے یہ ضروری نہیں. یہ بہت ضروری ہے. مجلس کے بعد تبرک ضروری ہے، اس لیے کہ تبرک بٹنا ضروری ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت بھی بیچا جب کچھ بانٹا، جب کچھ نہیں تھا. کیونکہ تبرک حسین، بنام حسین پانی پلائیے بھی تبرک ہے، ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیجیے وہ بھی تبرک ہے. مگر جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر گروی رکھ دی ہیں، زمینیں گروی رکھ دی ہیں، صرف اس لیے کہ موت سکون سے ہو جائے. اب پتہ چلا کہ باپ کے مرنے پہ 50 دیغیں اتر رہی ہیں. 50 دیغیں کتنے کی ہو گئی؟ کہ جتنے لاکھ کی ہو گئی. اگر اتنے لاکھ باپ پہ لگا دیے جاتے تو شاید آج 40واں نہ ہوتا. لہٰذا موت کو ہلکا کریں. ابھی جو ہے وہ امبیڈکر نگر میں ایک تحریک شروع ہوئی ہے گڑھ کمال سے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی تحریک ہے. انہوں نے کہا اگر ہم کھانا کھلائیں گے بھی تو وہ نہیں کھلائیں گے جو کھلاتے ہیں، دال چاول کھلائیں گے. کم سے کم کچھ تو ہلکا ہو. کھانا کھلائیے. آپ کھانا کھلانا، ایک مہمان آیا ہے آپ کے دروازے پہ، کھانا کھلائیے. اب یہ طے کیسے کریں جی کسے کھلائیں کسے نہ کھلائیں؟ تو یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ شریعت طے کرے گی. کھانا وہی کھائے، کھانا کھانے خود ہی وہ بیٹھے جس کی نماز قصر ہو. کھانا کھانے خود ہی وہ بیٹھے جس کی نماز قصر ہو. شریعت نے جو قصر نماز کا فارمولہ دیا ہے وہ کیوں دیا ہے بتائیے آپ؟ کیوں دیا ہے؟ نماز قصر کا جو فارمولہ وہ کیوں ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ جب آدمی نماز قصر پڑھتا تھا، اب سب 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، پوری مسجد کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ مسافر ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کے آئے ہیں، آپ کا میزبان کچھ ہے، کھانا کھایا کہ نہیں آپ نے، تاکہ وہ مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھے نماز اور پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ مسافر ہے. تو آپ اسے کھلائیے جو اس کی نماز قصر ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بستی کی بستی بیٹھ جاتی ہے، بھائی اس کا گھر اجڑ گیا ہے، لٹ گیا ہے. اگر ایک صاحب حیثیت تو کوئی بات نہیں ہے، مگر مسئلہ کیا ہے، سب جب یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے. ہاں بہت ساری ایسے شخصیات ہیں کہ بڑی شخصیت ہے جی، اب اس کے آ گئے 5000 آدمی، اور اس میں سے پتہ چلا کہ 4000 ہوئی ہیں بیچارے جو باہر کے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو مجبوری ہے. مگر کم سے کم وہ افراد جو کھانا کھا رہے ہیں وہ خود یہ سوچیں مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں. ہاں وہ دور سے آیا ہے، اس کی نماز قصر، کھائے کون سا. دوسرے شادیوں کو آسان کریں، شادی کو ہلکا کریں. شادی ہمارے یہاں بہت مہنگی ہو گئی، اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اتنی مہنگی ہو گئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کتنی مہنگی؟ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بچیوں کی عمر نکلی جا رہی ہے کیونکہ باپ کے حالات نہیں ہیں. اس کو ہلکا کریں. شریعت نے شادی کو شادی کی طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے، شادی کو بربادی کے طریقے سے نہیں کہا. بربادی کا کیا مطلب؟ شادی 2 آدمیوں کی ہو رہی ہے، برباد پورا خانوادہ ہو گیا، گھر بیچ دیا، فلیٹ بیچ دیا، گاڑی بیچ دی کہ بچی کی شادی ہو جائے. اس کو ہلکا کریں. کیونکہ سماج اس وقت تک سدھر نہیں سکتا جب تک شادیاں وقت پر نہیں ہوگی. یہ میرا جملہ نہیں، حضرت آیت اللہ بشیر نجفی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ کل آپ گناہ کرنے جا رہے تھے، آج گناہ خود چل کے آپ تک آ رہا ہے. لہذا شادیوں کو آسان کیا جائے، شادی کو ہلکا کریں، آسان کریں تاکہ شادیاں وقت پہ ہوں. نہیں جی ہمارے یہاں تو کیا کریں، 52 جوڑے ہی ہوں گے، اس کا بیچارے کا 5 کا بھی حساب نہیں ہے، وہ 52 کہاں سے لائے گا؟ اتنا تولہ سونا ہو نہیں. عزیزان گرامی، شادیوں کو آسان کریں، آسان. یہی شریعت مصطفیٰ چاہتی ہے. موت کو آسان کریں. ایسا نہیں ہے کہ موت کے مرنے کے بعد اولاد یہ سوچے کہ اب ہمیں مر جانا چاہیے، نہیں، آسان کیا جائے، یہ ضروری ہے. 2 چیزوں پر اگر یہ قوم کام کر لے
تحریکیں بہت چلی ہیں, ہمارے علاقے میں بھی تحریک شروع, ہر جگہ شروع تھی, کھانا بند ہونا چاہیے, نہیں ہو پایا. مگر اگر نیت کے ساتھ کام کیا جائے, ایک زمانے میں بینڈ باجا شروع ہوا تھا, کیسے بند ہوا؟ قوم نے نیت کی تو بند ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ نیت مہم ہے, نیت کریں گے تو ارادہ مضبوط ہو جائے گا, یہ ضروری ہے. ورنہ آپ یقین جانیں کہ بہت یہ آنے والے حالات بد سے بدتر ہو جائیں. ان دو چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. دوسری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کل بھی تشریف لائے تھے, مولانا ذوالفقار صاحب آج بھی تشریف لائے, ہم ان کی تشریف آوری پہ شکر گزار ہیں. مولانا جو ہیں وہ ایک ادارہ, ایک مدرسہ, ایک حوزہ بنانا چاہتے ہیں. کسی مرد مومن نے اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے انہیں جگہ دی ہے, یہ اس پر مدرسۃ القائم, قائم آل محمد کے نام سے ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں. آپ ان کا تعاون کریں تاکہ وہ عمارت بن جائے, اس لیے کہ اس نے انہیں شاید 200 میٹر زمین دی ہے, 200 میٹر دی نا. اس نے کہا کہ اگر آپ اس میں 3 مہینے 3.5 مہینے میں بنا لیں گے تو میں 300 میٹر آپ کو اور دے دوں گا. شاید آپ کا تعاون, میرا تعاون, ایک اینٹ ہی دے مگر وہ اینٹ کل ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکتی ہے. یہ بھی توجہ کا مقام ہے. علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی توجہ کا مقام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے, روحانی بنانے کے لیے, عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجیے. اس لیے کہ جیسے سماج میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا, ایک انجینئر کی ضرورت ہے, ایک پروفیسر کی ضرورت ہے, ویسے ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے. اس وقت حوضے خالی ہو چکے ہیں, مدرسے خالی ہیں, لوگ اپنے بچوں کو مولویت پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستقبل بہت روشن نہیں ہے. آپ کو سوچئے اگر محلے میں ایک بھی ڈاکٹر نہ ہو کیا ہوگا؟ خود آپ کتنے پریشان ہو. کب تک یہ روحانی, یہ جو بنے ہیں یہ بہت دن چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اب زندگی کا ایوریج ختم ہو گیا. اب حوضوں کے حالات یہ ہیں کہ کہیں 13 آدمی ہے, کہیں 14 آدمی ہے, کہیں 15 آدمی ہے. لہٰذا ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہوگا. میں خود حوضے کا تعلق رکھتا ہوں, میرا خود حوضہ ہے. ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں 110 طالب علم تھے مولانا, آج کتنے ہیں؟ 34-35 طالب علم. لوگ آ نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کے بھی راز ہم ہی آپ ہی ہیں. کیوں؟ ہر آدمی اپنے بچوں کو اس لیے کچھ پڑھاتا ہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے گزرے, مگر وہ دیکھتا ہے کہ جی مولوی کی تو گزر ہی نہیں رہی زندگی کامیابی سے. کیونکہ آج کے دور میں اگر ایک آدمی بیٹری کی بھی رکشہ چلاتا ہے تو وہ بھی 9-10 ہزار روپے کما لیتا ہے نارمل, کیونکہ 10 ہزار تو اسے کما کے اسی کو دینا ہے جس کی بیٹری کی رکشہ ہے. اور مولوی بیچارہ پچھلے 25 سال سے 10 ہزار روپے نماز پڑھا رہا. تو اگر آج مدرسے بند ہوتے ہیں تو کل کیا ہوگا؟ لہٰذا ان مدرسوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مولانا آپ تک چل کے آئے, آپ ایک اپنا قدم بڑھائیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی رقم, چھوٹی رقم دیجئے اپنے مرحومین کے لیے. آپ یقین جانیں اگر اس مسجد میں کسی نے ایک پتھر لگایا ہے, اگر ایک پنکھا لگایا ہے, اگر ایک ٹنکی لگائیے, آپ ختم ہو جائیں گے, نسل ختم ہو جائے گی, مگر وہ ایصال ثواب جاری رہے گا, ایصال ثواب کا ذریعہ. لہٰذا ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا. یہ مجلس اسی لیے ہے کہ ہم آپ کو آپ کی کوتاہیوں کی طرف, آپ کی اچھائیوں کی طرف متوجہ کر سکیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, حالات بہت برے ہیں, حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کو خود معلوم ہے کہ حالات کس طریقے سے جا رہے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں 2-3 چیزوں کی طرف متوجہ ہونا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کو سستا کرنا ہے. گھر میں انتقال ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پریشان کیوں ہو رہا؟ پریشان اس لیے نہیں ہے کہ باپ مر گیا, پریشانی ہے کہ 3 دن کے بعد اسے 17 دے کے اتارنا ہے اور سخت ہے. لہٰذا اس کو آسان کریں. اور آسان کب ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کا تعاون کریں گے, تو موت بھی سستی ہو جائے گی اور شادی بھی سستی ہو جائے گی. کیوں بھائی مجھے 400 آدمی بلانا؟ 400 آدمی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 500 آدمی مجھے بلانا, کیوں بلانا ہے تجھے؟ چوز بیٹی والے کے یہاں لے کے جا رہا, تجھ میں دم ہے تو ولیمہ کر. میں منڈا کروں گا, منڈا شریعت میں کہیں نہیں ہے ولیمہ ہے. منڈے کی کوئی وہ نہیں ہے شرط, مگر ولیمہ ہے, ولیمہ کیجیے. آپ اپنے گھر بلا کے چاہے جتنوں کو کھلائیے, مگر بیٹی کے گھر اتنوں ہی کو لے جائیے جتنا وہ کہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. یہ ضروری تھا. شادی کو آسان, شادی کیسے بتاؤں میں آپ کو کیسے کریں؟ شادی ایسے کیجئے جیسے علی و فاطمہ کی شادی ہوئی. جب علی آئے رشتے کے لیے تو نبی نے کیا فرمایا؟ مال دنیا میں سے کیا رکھتے ہو؟ کہ رسول اللہ کچھ نہیں رکھتا. 3 چیزیں ہیں, ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک زرہ. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے سنو,
تلوار تو ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے، ایک سپاہی کے لیے، گھوڑا ایک مسافر کے لیے ضروری ہے۔ بات رہی زرا کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو۔ اسے بیچ دیا گیا، فروخت کر کے جو رقم آئی ہے 500 درہم یا دینار، وہ لا کے نبی مکرم کو دے دی گئی ہے۔ اسی سے سیدہ کا جہیز خریدا گیا ہے اور اسی سے بارات کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو جسے لمبی چوڑی بارات لے جانے کا ارمان ہو، پہلے مہر دے دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ اور ایک بات مولوی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب ہم کہتے ہیں جہیز تو کچھ مولانا جہیز، بھائی جہیز لینا حرام نہیں ہے، خوب جہیز لیجئے، ڈٹ کے جہیز لیجئے۔ اگر جہیز لینا برا ہوتا اور جہیز دینا برا ہوتا تو نہ نبی دیتے نہ علی لیتے۔ نبی کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جہیز صحیح ہے، اور علی کا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ جہیز لینا صحیح ہے، مگر ویسے دو جیسے نبی نے دیا اور ویسے لو جیسے علی نے لیا۔ کیا ہوا؟ جہیز کہاں سے آیا؟ جتنا مہر دیا گیا اتنا ہی جہیز آ گیا۔ تو جسے جہیز لینے کی جتنی تمنا ہو، 1 مہینہ پہلے اتنا مہر پہنچا دے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مہر فاطمی ہوگا اور چابی فارچونر کی لینا چاہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ یہ حرام ہے، یہ جہیز لینا حرام ہے۔ آج پوچھئے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، ایران میں آج بھی خدا کا شکر ادا کریں، ہندوستان میں پیدا ہو گئے بھائی صاحب تو شادیاں ہو بھی گئیں۔ اگر ایران میں ہوتے تو سکے طلائی جمع کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے۔ پوچھئے آپ ماں قانون کی طرح سخت ہے؟ ماں قانون یہ کہ آپ پہلے مہر جمع کریں گے، مہر دے پھر اس کے بعد شادی کی تاریخ رکھی جائے گی۔ آپ مہرین، اور مہر وہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ دے دو، وہ وہاں طلائی یعنی سونے کا سکہ رکھا جاتا، 110 سونے کے سکے، 72 سونے کے سکے، سمجھ گئے؟ اتنی تعداد میں۔ شکر ادا کرو یہاں پھر بھی معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح شریعت ہم تک نہیں پہنچی، تو کام چل رہا ہے۔ اگر اسلامی طریقے سے شادیاں ہونے لگے نا تو ہم تو اسی انتظار میں پڑ جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، کوئی آ کے کہے گا مولانا میرے بچے کی شادی ہے، نکاح پڑھ دی۔ اس کو سمجھیے، شریعت مصطفیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا منہ اس لیے نہیں بنتا کہ پیدا ہو گئی، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یعنی پہلے ہی دن وہ اس کی رخصت کی تیاری سوچتا ہے۔ اور جو بیٹی جوان ہوتی ہے باپ بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ کیوں بوڑھا ہونے لگتا ہے؟ اسے یہ دن، بھائی میرے چچا نے اپنی بچی کو گاڑی دی تھی، مجھے بھی دینا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس میں دم ہے خود کما لے گا، اور بھیا اگر اس میں دم نہیں ہے نا کمانے کی تو یاد رکھو اگر تم نے دے بھی دیا تو بیچ کے کھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو جناب زینب بہترین کردار، نمونہ ہے کس کے لیے؟ پھپھی کے لیے اور بہن کے لیے۔ جناب سیدہ کردار ہے کس کے لیے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں؟ لقب کیا ہے؟ شریکت الحسین۔ تو معمولی لقب نہیں ہے، حسین کی شریکہ۔ شریکہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ باپ اور ماں دونوں کا ایک ہے، نہیں، شریکہ یہ ہے کہ ہر مقام پر حسین ابن علی کی شریک ہے۔ جب زمین کربلا خریدی گئی تو 60,000 درہم یا دینار میں خریدی گئی، اس میں 30 حسین نے دیے، 30 زینب نے دیے۔ ایسی شریکہ ہے، یعنی زمین خریدنے میں بھی زینب شریک ہے، خالی یہی شریک ہے، ایک قدم اور آگے بڑھے۔ ایسی شریکہ ہیں کہ تیار کر کے مقتل میں حسین بھیجتے تھے، جنازے کو لا کے خیمے میں زینب رکھتے۔ شریکہ اللہ، خدا کی قسم، اگر نہ